کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی اور اسلام آباد میں احتشام الحق دوسرا پہلو میں محترم شاہ محمود قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو علم میں سابق وزیر خارجہ تو اپنی جگہ، لیکن سرائیکی بیلٹ بلکہ پاکستان کی سطح پر گزشتہ 2 دہائی سے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہوئی میں آتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے کچھ تھوڑا سا آواز میں پرابلم آ رہی تھی، ویسے میں آپ لوگوں کو بھی شریک گفتگو کروں گا، لیکن بنیادی سوال جو احتشام کرنا چاہ رہے تھے ذرا میں اس کو اور ایلیبریٹ کر کے کر دوں۔ شاہ صاحب آنے والے دنوں میں کون سی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں؟ قاف لیگ، ایم کیو ایم، اتحادی، جمعیت، جماعت، شاید ان سے قریب نہیں، نون لیگ یا تحریک انصاف؟ شاہ صاحب، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں پارٹی کے صفوں کے اندر پارٹی کے بہت سے جو باضمیر اور بہت سے جو ایک پارٹی سے محبت اور نظریاتی لگاؤ رکھنے والے حضرات ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور میں مخاطب ہوا 4 اکتوبر کو۔ میں نے کہا کہ دیکھیے حالات بگڑ رہے ہیں، پارٹی کے حالات بگڑ رہے ہیں، اور آپ مصلحتاً خاموش مت بیٹھیے، اس کی قیمت سب کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو کہنا ہوگا جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہوگا، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہوگا۔ ہمیں اپنی جمہوریت میں یہ روایت ڈالنی ہوگی، ہمیں انٹرنل ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹائزیشن ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے ایک نئے باب کا اضافہ کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ بہت سے ممبران ہیں پیپلز پارٹی کے جو اس وقت بد دل ہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر تذکرے کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایماندارانہ طور پر بات کرنی چاہیے، پارٹی میٹنگز میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت اتنے مہینے گزر گئے، پارلیمانی میٹنگ کا ایک اجلاس نہیں بلایا گیا، قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آج اسمبلی میں کیا ہوا؟ آج بہت سے پارٹی کے ممبران نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا کہ بل پیش کیا گیا ہے، بل کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا پیش کیا جا رہا ہے، کیا پیش نہیں کیا جا رہا، نہ کوئی مشاورت کا طریقہ کار ہے، چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ پارٹی اپنی سمت درست کرے۔ ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ تو خواہش آپ کی ہو گئی، پارٹی میں گنجائش نہیں ہے، اگر پارٹی میں میری گنجائش نہیں ہے اور میری ضرورت نہیں ہے تو پھر میں دوستوں سے مشاورت کر کے اپنا فیصلہ کروں گا مستقبل کا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ اس کی کوئی ٹائمنگ آپ بتا پائیں گے کہ یہ جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہے، جو پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں، اچھے آنیسٹ اور ریپوٹیشن والے لوگ ہیں جن سے آپ کا رابطہ بھی ہے، اگر فرض کریں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آپ کا ساتھ تو دیتے ہیں لیکن پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو علیحدہ دھڑا بنائیں، علیحدہ پارٹی بنائیں، یا پارٹی میں رہ کے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اسٹرانگ وائس بنے؟ اور جو یہ خبریں ہیں کہ جی آپ نہیں جا رہے نون لیگ میں اور جا رہے ہیں اور تحریک استقلال میں جا رہے ہیں، ان میں کچھ صداقت نہیں؟ دیکھیے میں کسی کی گفتگو پر پابندی نہیں لگا سکتا، لوگوں نے بات بھی کرنی ہے، ان کو حق بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت بالکل ہے، نہ صرف یہاں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بہت سے ممبران صوبائی اسمبلی جن نے مجھ سے بھی رابطہ کیا ہے وہ خوش نہیں ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ پچھلے دنوں ایک دھرنا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس دھرنے میں پارٹی کے بہت سے ممبران نے شامل نہیں ہوئے، پارٹی نے اجلاس ریکوزیشن کیا۔ اب جب آپ اپوزیشن اجلاس ریکوزیشن کرتی ہے تو کورم کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی، آپ کی ہوتی ہے جنہوں نے ریکوزیشن کیا ہوتا ہے۔ کورم پورا نہیں کر سکے، what does that show? This shows resentment، یہ لا تعلقی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر آپ چلیے سندھ کی مثال دیکھیے، سندھ میں جو بلدیاتی قانون سازی پر پارٹی آپ کو تقسیم دکھائی دی، آپ نے دیکھا بہت سے ممبران نے، نہ صرف ممبران نے، وزراء نے، 6 تو وزیر ہیں اس میں جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرایا، اور بہت سے ممبران نے برملا کہا کہ ہم اس قانون کو ہم ووٹ نہیں کریں گے، اور پھر بالآخر مجبوراً حکومت کو وڈرا کرنا پڑا، اور اب ایک نیا کوئی کمپرومائز قسم کا فارمولا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میرا یہی تو پوائنٹ ہے کہ جب آپ مشاورت نہیں کریں گے، جب لوگوں کی رائے نہیں لیں گے، تو پھر اس قسم کی امبیرسمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن شاہ صاحب آپ کے لیے بھی تو امبیرسمنٹ ہے نا کہ وہ کیٹیگوریکل پوزیشن آپ اختیار نہیں کر رہے۔ شاہ صاحب دیکھیں مہادت کے ساتھ آج 3 دن سے 2 بڑے انگریزی کے اخبار مسلسل خبریں یہ دے رہے ہیں۔ What embarrassment؟ وہ مسلسل یہ خبریں دے رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے والے۔ جی ہلو، میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے 2 دن سے 2 بڑے انگریزی کے اخبار، جی
ہاں۔ دو بڑے انگریزی کے اخبار آج بھی کل بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو رپورٹ کیا آپ کے بارے میں، اس سے پہلے بھی رپورٹس آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور یہ خبریں ہیں کہ جی شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پرسنلی تعلق بڑا اچھا ہے، وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اسٹرانگ پوزیشن پارٹی میں لی ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ دوسری طرف عمران خان کے بارے میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں انگریزی بڑے اخباروں کی، آپ یہ نہ کہیے گا ناراض نہ ہوئیے گا، وہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، کنٹرڈکشن نہیں کہ اس کو عمران خان کو سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو آپ وہاں جانا چاہیں گے۔ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اخبارات میں خبریں لگتی بھی ہیں اور لگوائی بھی جاتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور آپ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اشتہار کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سے حضرات کب رات کے کھانوں میں کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان تفصیلات میں مت جائیے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ایوریبڈی ہیز اے رائٹ ٹو سے واٹ ٹو سے، ڈیموکریسی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن میں آپ کو کہوں مجھے کوئی اجلت نہیں ہے، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں کسی کے پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اپنی دانست میں جب صحیح سمجھوں گا پورا ناپ تول کر صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں، ملکی مفاد کو، جمہوری مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا۔ میں شاہ صاحب اگر پھر بھی اکیڈیمکلی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے خاص طور پر سیاسی جماعتوں میں، اسی لیے جو ہم نے اپنی آبزرویشن دی تھی اس میں بہرحال میں اس سے ایگری نہیں کرتا، سیاسی پارٹیوں کو موروثی پارٹیاں نہیں ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو اپنی بادشاہت کی طرح اپنے اور اپنی جاگیر کی طرح نہیں چلانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی کہ وہاں چلتی ہی پارٹی اس لیے ہے صرف اور صرف بھٹو کی وفاداری پر۔ آپ نے رضا ربانی جیسے میرے ساتھ رہے ہیں بڑے یونیورسٹی میں، خورشید شاہ کا نام لیا ہے، میں اور بھی نام لے سکتا ہوں، سردار 5 7 8 بڑے بیلنس لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، روایتی لوگ ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید شاہ محمود قریشی کے لیے زبان سے تو کیا اشارتاً کنایتاً بھی سپورٹ نہ کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پھر آپ کو پیپلز پارٹی سے جو لوگ الگ ہوئے وہ تو اپنا راستہ بنا سکے، پیپلز پارٹی کے اندر نہ کوئی دھڑا بنا تو کامیاب نہیں ہوا، حتیٰ کہ بھٹو کی اولاد بھی نہیں بنا سکی، تو اسی لیے شاہ صاحب جو اسی لیے احتشام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیل پارٹی میں آپ مزید نہیں رہ سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ایسا گھوڑا ہے جس پر ان کے خاندانی نے سواری کرنی ہے۔ نہیں، دیکھیے بات سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر میرے علم میں ہے بہت سے دوست ایسے ہیں، بہت سے کیبنٹ ممبرز بھی ایسے ہیں جنہوں نے جناب صدر اور وزیر اعظم سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں درست نہیں ہے۔ آپ کی طرح نہیں کہا، بہت سے لوگوں نے کہا ایسی بات، جی آپ کی طرح نہیں کہا، نہیں میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے بات کی ہے لیکن ہر کسی کا اپنا بات کرنے کا انداز ہے، ہر کسی کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پارٹی میں دھڑا بنانا مقصد نہیں ہے، آپ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، ماضی میں دھڑا بنایا، جب ایسا کیا وہ اپنی جگہ ہے، کوئی دھڑا نہیں بنا رہا، کوئی پارٹی کو نقصان نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ آج آپ کو کہنا ہوگا ایسے جب ڈیموکریسی ایوالو کرتی ہے، ارتقائی منازل سے طے ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک نئی ٹریڈیشنز، ہیلدی ٹریڈیشنز کو جنم لینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پارٹیز کے اندر بھی الیکشنز ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں تو اپنے گھر میں ہم جمہوریت نافذ نہیں کرنا چاہتے اور باہر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو یہ روایت بدلنی چاہیے۔ اگر ماضی میں نہیں تھا تو اب ہونا چاہیے، اگر ماضی میں کوتاہی تھی تو اب اس کو اصلاح ہونی چاہیے، اور آج بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح آج مطالبہ کیا پارٹی میں رہتے ہوئے اس وقت کیوں نہیں کیا جب آپ اہم عہدوں پہ تھے، جب آپ وزیر خارجہ تھے؟ 1 سال پہلے کیوں نہیں کیا، 2 سال پہلے نہیں؟ نہیں، اچھا چلے پھر میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، چلے اگر آپ یہ کریں یہ بڑا ٹپیکل سوال ہے، اور آپ کو میں عرض کر دوں، آپ کو یہ بھی عرض کر دوں بریلوی صاحب، جو پارٹی کے اندر کہا جاتا ہے ساری تفصیلات آپ کے علم میں نہیں ہوتی، اور جب آپ ایک فورم پہ ہوتے ہیں تو اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہیں، اس کے اندر رہ کر آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے ضروری پبلک نہیں ہونا ہوتا، بہت سی باتیں پبلک کیے بغیر بھی کی جاتی ہیں،
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج جب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس طرح بات کر ہی دی تو اب اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس آنے جا رہا ہے آنے والے 24 یا 48 گھنٹے میں 2 دن میں اور آپ کو نکالا جا رہا ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے آ جائے، جب نوٹس آئے جواب دوں گا اس کا۔ نہیں تو کیا اس کا مطلب ہے شاہ صاحب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نکالیں تو اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے؟ میرا وہی سوال ہے، وہی سوئی اٹکی ہوئی ہے سیاسی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو دیر ہے اس کا نقصان آپ کو، آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ دیکھیے واقعتاً آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا، میں جو صحیح سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جو اجلت میں ہو، جو جذباتی ہو، جو کسی ایک اپنے کہتے ہیں نا ایک کسی خاص ذہنی کیفیت میں کیا جائے جس میں آدمی غصے میں ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بڑے دورست فیصلے ہیں، ان کے دورست نتائج ہوتے ہیں، بڑی سوچ بچار کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو مذاق تو نہیں ہے۔ ایک اور دوسری بات میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ نہ اپنا جھٹ پٹ دوستی بنتی ہے نہ جھٹ پٹ دوستی ٹوٹتی ہے۔ دوست بنانے میں بھی وقت لیا جائے اور تعلق منقطع کرنے میں بھی وقت لیا جائے۔ ایک طویل سفر ہے، ایک طویل جد و جہد ہے، ایک طویل رفاقت ہے۔ اس میں شاہ صاحب پارٹی کے اندر میں ٹوٹ جائے، شاہ صاحب پارٹی کے اندر ایک ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر شاہ صاحب ایک بڑا بھرپور موقف ہے اور لوگ پرائیویٹلی بھی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی اوپنلی بھی پارٹی کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت زرداری صاحب پاکستان کے کامیاب ترین سیاستدان ہیں لیکن ناکام ترین حکمران ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی جب جو لوگ یہاں سے نکلے ہیں ان کا فیوچر بلیک ہو گیا آئندہ کے لیے۔ تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے ایگری تو کرتے ہوں گے لیکن اس حد تک کہ ٹھیک ہے جی پارٹی کو نہیں چھوڑنا، آپ کے موقف کی حمایت ضرور کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب میں نے اسمبلی میں بات کی بہت سے لوگوں نے میرے موقف کی تائید کی اور ڈیسک بجائے، اور آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ دوسرے دن ایوان صدر میں میٹنگ بلائی گئی، پارلیمانی اجلاس بلایا گیا اور نام لے لے کر جنہوں نے ڈیسک بجائے ان کی کھچائی کی گئی۔ کہا گیا ہمیں علم ہے کون کون ڈیسک بجاتا ہے، میں جانتا ہوں کون ڈیسک بجاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک نقطے سے اپنا اتفاق کیا تھا، کسی کی ذات سے کسی پارٹی سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ یہ رویے غیر جمہوری ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک دوسری بات آپ نے فرمایا کہ کون کامیاب ہے اور قوم نہیں۔ دیکھیے اس وقت قوم کی ضرورت کیا ہے؟ قوم کو اس وقت چاہیے گورننس، قوم کو اس وقت گورننس چاہیے، اور ہم سیاسی جوڑ توڑ میں ہیں۔ یہاں لوگ لگے ہوئے ہیں کرسی کے بچاؤ میں، کاف کو ملا لو، فلاں کو ملا لو، اس کو توڑ دو، سٹک اینڈ کیرٹ کی سیاست ہو رہی ہے۔ اس وقت ریلوے بند ہے، اس وقت بجلی کا بحران ہے، اس وقت 50% آپ کی ملک کی آبادی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، اور اس ایکسٹرنل چیلنجز کی حالت یہ ہے کہ ہم پر فکرے کسے جا رہے ہیں، ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی مؤثر جواب نہیں جا رہا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آج اس کے بارے میں پریشان ہیں اور لوگ اس کا حل چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب اگر میں اپنے تھوڑے سے صحافتی تجربے کی بنیاد پر اور تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی تاریخ اور سیاست پر نظر رکھنے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اور اب تک جو موقف اختیار کیا، کم از کم اب ان کا شاید پیپلز پارٹی میں اس طرح مستقبل نہ ہو کہ انہیں شاید نشست بھی دی جائے۔ آپ جیسے جہاں دیدہ پولیٹیشین کیا مستقبل کو ہم سے زیادہ بہتر نہیں دیکھ رہے؟ ہم سے زیادہ بہتر دیکھتے ہوں گے۔ آپ کو بھی علم ہے کہ اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں نہیں رہ پائیں گے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا قومی اسمبلی کا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو نہ ملے، دیکھیے جب ٹکٹ نہ ملنے کا فیصلہ آئے گا تو پھر بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ماضی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہمیں نہیں دہرانی چاہیے، اور یہ وقت بتائے گا کون صحیح ہے۔ اور دوسرا، یہ پارٹی کسی کی جاگیر ہے؟ یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے
ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں. اس پارٹی میں ہر کارکن کا حق ہے, ہر منتخب نمائندے کا حق ہے, جو اختلاف کرتا ہے اس کو اختلاف کا حق ہے, اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دے. کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ کوئی کسی کو باہر کہتا ہے نکالا گیا, ماضی یہ کہتا ہے نکالا گیا, ماضی میں اسی طرح نکالا گیا. ماضی میں اگر نکالا گیا تو لوگوں نے بالکل, میں سمجھتا ہوں نکالا گیا تو بہت سے اچھے لوگوں کو ضائع کیا گیا, پارٹی کو محروم کیا گیا, بہت سے قابل لوگوں کو پارٹی سے محروم کیا گیا. آج بھی بہت سے اچھے لوگ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو محروم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ منظور نظر نہیں ہے, وہ طواف نہیں کرتے, وہ گیت نہیں گاتے, وہ تسبیح نہیں ان کی پڑھتے. یہ طریقہ پارٹیز میں درست نہیں ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اوکے, اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیں, جتنے آپ مطمئن لگ رہے ہیں اور ابھی لگتا ہے کہ اپنے کارڈز ابھی تک آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, آپ شو نہیں کر رہے کہ آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا, کیسا کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈسیپشن بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کچھ غلط ہو گیا جو آپ کی کیلکولیشن تھی, کیونکہ سیاست میں تو وہی ٹائمنگ کی بات ہے. اور دوسرا شاہ صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فالوئنگ بڑی بھرپور قسم کی ہے, جنوبی پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ وہاں پہ معتقدین ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ وہ آپ کو سپورٹ شاید نہیں کریں گے, دینی طور پہ تو کریں گے لیکن سیاسی طور پہ نہیں کریں گے. عرضی احتشام بھائی, سب سے پہلے میں کیلکولیشن سے نہیں چل رہا. ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں حالات کو دیکھ کر, کیلکولیشنز کو. میں یہاں سے بات کر رہا ہوں, میں دل کی بات کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے. وہ کسی کو کڑوی لگے تو 100 لگے, کسی کو پسند نہ آئے تو نہ آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس نہج پر ہم پہنچے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سچ نہیں بولا, لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا, میری وزارت چلی جائے گی, میری ٹکٹ مجھ سے چھین دی جائے گی, اور اس نتیجے میں ہم بہت سے اچھے لوگوں سے محروم ہو گئے اور بہت سی جمہوری آراء سے محروم ہو گئے. یہاں تک آئے ہیں احتشام, تو میں آپ تو سوال کر رہے ہیں, کیوں نہ ذرا میں سرائکی بیلٹ کے سب سے بڑے شہر ملتان کے پاس چلوں, جہاں ہمارے عامر اقبال نے کچھ لوگوں سے آبزرویشن لی, شاہ محمود کی موجودہ سیاست, مستقبل وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ماضی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا تعلق, اور اب پیپلز پارٹی ان کے تعلق کے حوالے سے خود ملتانی کیا کہہ رہے ہیں. وقت ملا تو ٹیلی فون کال کے یعنی 2270-831 کے ذریعے بھی ایک دو آبزرویشن لوں, لیکن پہلے عامر اقبال کے پاس ملتان چلتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان سڑکوں اور چوراہوں پر. پیپلز پارٹی اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی. ہم مخدوم صاحب کے ساتھ ہیں, جہاں بھی جائیں گے ہم مخدوم صاحب کے ساتھ ہیں. تبدیلی ہمیں گراس روٹ لیول سے چاہیے, یہ نہیں کہ کہیں گیلانی آ جائیں, کہیں خاکوانی آ جائیں, کہیں قریشی آ جائیں. مخدوم صاحب کے اور اس کو جدھر بھی وہ جائیں گے ہم اس کو لبے کہیں گے, اور اس کو پہلے پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی, اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے. شاہ محمود پارٹی تبدیل کرنے سے کیا ہوگا؟ پارٹی تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, مہنگائی اور بے روزگاری بیڑا غرق کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ایماندار اور دیانتدار آدمی ہیں. انہوں نے استعفیٰ دے کے اور ان کی پارٹی کو چھوڑ کر بہت اچھا کیا. یہ جو لوگ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ پیپلز پارٹی اب پہلی جیسی جماعت نہیں ہے, ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. مخدوم صاحب نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ملتان کے عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھٹو کے مشن سے بہت دور جا چکی ہے. جب انہوں نے ریون ڈیوس کے حوالے سے حکومت کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو اس وقت پوری پیپلز پارٹی اور امریکہ چیخ اٹھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا جب ان کی کرسی وزارت کی رکھی, اور وہاں پر جب وزارت خارجہ مل جاتی تو یہ کہتے ٹھیک ہے. یہ چنگا بندہ آئی, یہ چنگا بندہ ہے. شاہ صاحب آخری کمنٹ آپ نے سنا, بے ساختہ لوگوں نے تو شاہ صاحب کو سپورٹ کیا ہے, شاہ صاحب کا اپنا شہر بھی ہے. اچھا شاہ صاحب شاہ صاحب کیا کہتے ہیں احتشام, ذرا شاہ صاحب تو یہ تو پوچھیں کہ ہم نے مختلف دکھایا یہ وہ شہر ہے. جی دیکھیں اپنا مجاہد بھائی, یہ وہ شہر ہے اس میں پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے جلسہ کیا, اور پوری ملتان کی انتظامیہ, سرکاری بسیں, ٹرانسپورٹ استعمال کی گئی, سرکاری ملازمین کو اس جلسہ گاہ میں وہاں اپنا لایا گیا, بھر بھر کے بسیں لائی گئیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ بہت لالچیں دی گئیں. جو میرے حلقے کے اس حلقے کے دونوں منتخب ممبران صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. قومی اسمبلی کے ممبر کو تو خیر دعوت ہی نہیں دی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ 1 لاکھ کا مجمع تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اخبار میں جو تصویر چھپی وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے کیمرہ کی اخبارات کی کہ جلسہ شامیانے کے نیچے ہو رہا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ ایسا کون سا یہ شامیانہ ہے جو 1 لاکھ لوگوں کو سما سکتا ہے. کم از کم ملتان میں ایسا نہیں ہے. چلیں مجاہد صاحب شاہ صاحب سے تھوڑا سا ملکی صورتحال پہ بات کر لیں. ایک آدھ جملہ پھر سے رکھل سوال اگر لینے ہوئے تو کسی کی کال بھی لے لیں گے. شاہ صاحب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کل سے باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب کی پارٹی 19 تاریخ سے گورنمنٹ ہٹاؤ مہم چلانے جا رہی ہے. آج جو بیان آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا وہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے بات کہی ہے کہ جی ہم سینٹ کا الیکشن جیتیں گے, 5ویں دفعہ بجٹ بھی پیش کریں گے اور ہم دوبارہ حکومت میں بھی آئیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے نا وہ کس طرح کا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے دوبارہ پھر حکومت میں آ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کا اپنا تجزیہ ہے اور ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ اپنا تجزیہ کریں. وہ یقیناً ان کو اپنی کارکردگی کو سامنے رکھ کر یہ امید دکھائی دیتی ہوگی کہ ان کو لوگ دوبارہ منتخب کریں گے اور پارٹی کو دوبارہ موقع دیں گے, تو اچھی بات ہے. بہت سے لوگوں کی رائے جداگانہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا موقف جو میں نے اخبارات میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی ساتھ نبھانے کی, ہم نے بہت کوشش کی معاہدے کرنے کی, معاہدوں کی خلاف ورزی انہوں نے کی, وعدے کر کے ایفا انہوں نے نہ کیے, میثاق جمہوریت ہم نے کیا اور جن کے خلاف کیا ان سے یہ بغلگیر ہو گئے. وہ کہتے رہے کہ ہم نے کابینہ میں نہ چاہتے ہوئے ہم نے شمولیت اختیار کی لیکن رویے سے ہمیں علیحدگی اختیار کرنا پڑی. ہم نے پنجاب میں کولیشن بنایا اور پھر یہ علیحدہ ہو گئے, یا جو حالات بنے آپ کے سامنے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم پر فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات لگائے گئے. ہم ساتھ رہیں خاموش رہیں تو کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن, ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹنا چاہتے ہیں. تو دونوں حضرات کا اپنا اپنا تجزیہ ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ شاہ صاحب کیا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ارلی الیکشن کروانے میں نواز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, میں اس کا پیشن گوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا کرسٹل بال نہیں ہے گیلانی صاحب کی طرح جو مستقبل کا میرے پاس کوئی اندازہ ہو. میں سمجھتا ہوں لوگوں نے کارکردگی کی بنیاد پر اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کارکردگی پر مجھے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شاہ صاحب چاہے کچھ بھی کہا جائے کہ اگر آپ کے 4 بیٹے بھی ہوں یا بچیاں ہوں تو یہ پوچھا جاتا ہے, کہتے ہیں جی چاروں عزیز ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. کہتا ہے جی مجلہ اچھا تھا یا بڑا اچھا تھا چھوٹا اچھا تھا. سیاسی پارٹیوں میں پیر پارٹی تو چلیں آپ کی مدر پارٹی تھی, پھر بھی جیسے احتشام بھی یہ چاہیں گے, کہیں گے ہاں جی جو بھی جماعتیں اور سیاسی آدمی اس جماعت میں نہیں اس جماعت میں جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی میں مستقبل نہیں ہوا, نون لیگ تحریک انصاف کوئی اچھی لگتی ہے کوئی, یعنی اس کا جو سیکنڈ چوائس سیکنڈ تھاٹ؟ بریلوی صاحب آپ مطلب لقمے جتنے بھی دیں میں سوال سمجھ رہا ہوں اور میں پہلے کہہ چکا ہوں وقت پر فیصلہ کروں گا, وقت پہ فیصلہ کروں گا. کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, کوئی میری ذاتی انا نہیں ہے. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو مٹا کر کسی بڑے مقصد کے لیے سیاست کرنی ہے تو کرنی ہے. سیاست نہ فرض ہے نہ سنت ہے, یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے. یہ آپ کا ایک اپنا فیصلہ ہے جو آپ کرتے ہیں, اور میں اگر دیکھوں گا کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میں یقیناً سیاست کروں گا, اور ایمانداری سے اگر میں نے محسوس کیا کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو خاموشی سے. یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ جب آپ آئے تو لوگوں نے آپ کی شکل میں بھٹو کو دیکھا, اور جب ہم بھٹو کی تاریخ پہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایوب خان سے گریز کیا, تاشقند سے تاشقند پہ ایشو لیا, باہر چلے گئے, واپس آ کر میٹنگیں شروع کر دیں, طلباء سے ملے, انہوں نے ایک پارٹی کی آہستہ آہستہ بنیاد رکھنی شروع کر دی. شاید سال بھر میں ایسا کر دیا. اگر شاہ محمود قریشی, بھٹو صاحب یقیناً آپ بھی ان کو سمجھتے ہوں کہ عظیم اسٹیٹمنٹ, دوسرا بھٹو بھی نہیں پیدا ہوتا, لیکن یقیناً اس کے فالو کرتے ہوئے. اس لیے میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا نا شاہ صاحب کے مشکل فیصلے جیسے پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب نے لیا, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا شاہ محمود قریشی سے امید رکھیں کہ ملتان میں ایک پیپلز پارٹی کھڑے کریں گے سراج کی پیلٹ کی فورس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی نیتیں درست ہونا تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اور آپ سے درست فیصلے کرواتا ہے. میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے صحیح فیصلہ کروائے.
احتشام آخری سوال اس میں شاہ صاحب ایک چیز بتائیں کہ جب مستقبل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے اور کیا کریں گے، وہ تو مجاہد صاحب نے پوچھا، آپ نے پھر جو بات کہنی نہیں کہنی آپ نہیں کہیں گے، لیکن عام طور پہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، جس انداز سے لوگ پریشان ہیں، لوگ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور آپ بات کہیں گے خبریں لگوائی جاتی ہیں، لیکن خبریں اگر کنٹرڈکٹ نہ ہو تو لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ اب عمران خان کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کتنا وقت اور لے گا، کتنا ٹائم آپ اور لیں گے فائنلی فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ اچھا مجھے پتا ہے یہ جواب اس کا بھی ایسے ہی آئے گا جو اس طرح میرے سوال کا آیا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا بڑا مشہور برنارڈ شاء کا پلے تھا پگمیلین، تو اس میں وہ پروفیسر ہگنز ایک خاتون کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہے جسٹ ٹو ویٹ ہنری ہگنز، جسٹ ٹو ویٹ، جسٹ ٹو ویٹ۔ تو چلے انتظار کر لیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جب یا ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب انتظار کرنے کے بعد کوئی بڑا بریک لیں، فیصلہ کریں، تو میرے اور احتشام کے ساتھ اگر ہو تو ہم بہت فخر محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے۔ تو میں احتشام حلق کے ساتھ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کا کراچی اور اسلام آباد دونوں کی جانب سے بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا، اور اگر میں تو معذرت کر لیتا ہوں، اسلام آباد کریں نہ کریں اگر کہیں لاؤڈ ہوئی، کیونکہ میرا شاہ صاحب سے کافی برسوں کا واسطہ ہے، کوشش یہی ہوئی ہے کہ اس رشتے کو اسی طرح رکھا جائے، یہ تو خیر پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک بار پھر احتشام اور مجاہد بریلوی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔